میں ہوں غلام رسول، نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا سال اول کا تیسرا لیکچر ہے حصہ حمد پہ۔ حمد کے ہم نے پہلے 2 لیکچر پہ بات کی تھی، جس میں جو ہمارا پہلا لیکچر تھا اس میں شاعر کا تعارف اور پہلے جو 2 اشعار تھے اس پہ میں نے بات کی، اور اس کے بعد جو دوسرا لیکچر تھا اس میں تیسرے اور چوتھے شعر پہ بات کی، اور یہ حصہ نظم جو ہمارا حمد ہے، حمد پہ آج 5واں اور چھٹا شعر مینس تیسرا لیکچر ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو عزیز طلباء دیکھیے آپ، امیر منائی 5ویں شعر میں کیا کہتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، چمن مینس باغ، کہتے ہیں کہ اس میں رنگ تیرا اور چمن میں جو بو ہے، جو خوشبو ہے وہ بھی تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ باغباں باغ کی حفاظت کرنے والا مینس مالی۔ مفہوم کیا ہوگا کہ اے اللہ، دنیا کے باغ کا مالک بھی تو ہے اور اس باغ کا رنگ و حسن بھی تیری ہی ذات کی وجہ سے ہے، کہ رنگ تیرا چمن میں بو تیری۔ دیکھیے یہ جو باغ ہے، جس طرح ہم باغ کے اندر ہم جائیں اس میں رنگ ہوتا ہے، مختلف پھولوں کے رنگ ہوتے ہیں اور پھر ان پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، اور جس طرح اس باغ کے اندر پھول، مختلف قسم کے پھول کھلے ہوتے ہیں اور پھر ان تمام پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے، اور پھر اب دیکھیں نا، پھول باغ میں کھلنے والے پھول اور ان کی خوشبو اس وقت تک مینٹین صحیح رہتی ہے جب تک اس کی کوئی رکھوالی کرنے والا ہو۔ چمن بغیر کسی مالی کے اجڑ جاتا ہے، اگر اس میں مالی نہ ہو تو چمن کی کوئی رکھوالی نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح اس چمن کی، جس کے اندر مختلف قسم کے پھول کھلے ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والا مالی ہے، اسی طرح یہ جو دنیا ہے یہ بھی ایک باغ کی مانند ہے۔ جب یہ دنیا ایک باغ کی مانند ہے اور اس میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان تمام لوگوں کی مثال پھولوں جیسی ہے، اور ان پہ جتنے رنگ ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہیں۔ مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ اب اس کرۂ ارض پہ پائے جانے والے لوگوں کی جو تعداد ہے بہت زیادہ، کروڑوں کے حساب سے تعداد ہے، اور ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے شخص کا جو زبان کا سٹائل ہے وہ مختلف ہے، پہناوے کا سٹائل ہے وہ مختلف ہے، ٹھیک ہے، ان کی جو بات کرنے کا سٹائل ہے وہ مختلف ہے، اس کا جو رنگ ہے وہ مختلف ہے۔ تو شاعر نے یہی کہا کہ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، اور کہتے ہیں جتنے یہاں اس کرۂ ارض پر لوگ بس رہے ہیں ان تمام لوگوں کے جتنے بھی رنگ ہیں وہ سارے کے سارے تیرے دیے ہوئے ہیں۔ پھر چمن میں بو تیری، ایک یہ چمن کے مانند ہے یہ دنیا، اس کے اندر بو تیری، بو سے مراد یہ ہوگا ہر شخص جو بات کرتا ہے اس کا بات کرنے کا جو سٹائل، جو لہجہ ہوتا ہے، جو وہ الفاظ ادا کرتا ہے، جس زبان میں وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا جو پیغام ہے وہ پوری دنیا تک پہنچاتا ہے، وہ اس کو بو کہا گیا ہے یہاں، کہ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، اور مینز اس چمن میں جو بو ہے وہ بھی تیری ہے، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، کہتے ہیں ہم نے خوب دیکھا ہے تو باغباں تو ہے۔ دیکھیں اگر مصنوعی بنائی جائیں چیزیں، مصنوعی اگر ہم پھول بنائیں تو اس میں خوشبو آنے کی بجائے بو آنی شروع ہو جائے گی، مینس اسمیل جسے ہم کہتے ہیں وہ آنی شروع ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ جو اتنی کرۂ ارض پہ لوگ پیدا کیے ہیں، اور ایک سے بڑھ کر دوسرا ہے، ایک بات کرے تو انسان دوسروں کو بھول جاتا ہے، اللہ نے وہ لہجے بھی لوگوں کو نصیب کیے ہیں۔ تو جب اس کرۂ ارض کے پہ بسنے والے انسانوں کے ساتھ خوش اخلاق انسان جو ان سے ملا جاتا ہے، ان سے ملاقات کی جاتی ہے، تو دن انسان کے مائنڈ میں آتا ہے نہیں کوئی ذات ایسی ہے جو اس چمن کی رکھوالی کرنے والی ہے، جس کے قبضہ قدرت میں یہ چمن ہے، جس نے یہ ساری چیزیں سنبھال رکھی ہیں۔ تو حوالہ جاتی اشعار کی جانب آپ آئیے۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی حکمرانی سے، کہ مینز آسمان کا جتنا نظام چل رہا ہے اس میں چاند، سورج، ستارے، یہ سارا نظام ہے، وہ سارا کا سارا اسی کی حکمرانی سے، مینز اللہ تعالیٰ کی حکمرانی سے ہے، بہار جاودانی ہے اسی کی حکمرانی سے، جتنی دیر تک اس دنیا کے چمن میں بہار ہے وہ بھی اسی کے حکم کی وجہ سے ہے۔ پر عقل کے جل جائیں جو سوچیں تیری قدرت،
پر عقل کے جل جائیں جو سوچیں تیری قدرت، ایک پتے کی ایک ذرے کی شان بہت ہے۔ کہتے جو ہماری عقل ہے اس کے تو پر ہی جل جائیں اگر ہم تیری قدرت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ کہتے ہیں نا عقل میں جو گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، سمجھ میں جو آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ جہاں انسانی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے جو رب کریم کی قدرت ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہا کہ پر عقل کے جل جائیں تو سوچیں تیری قدرت، ایک پتے کی ایک ذرے کی شان بہت ہے۔ ایک اگر پتے کو دیکھ لیں اور ایک ذرے کو دیکھ لیں تو اس کی شان بہت ہے، باقی چیزیں تو بہت دور ٹھہریں۔ باغ عالم کا ہر ایک گل ہے خدا کی قدرت، باغباں کون ہے اس کا، یہ چمن کس کا ہے۔ کہتے ہیں باغ عالم کا ہر ایک گل ہے خدا کی قدرت۔ اس دنیا کے اندر بسنے والے جتنے بھی لوگ ان کو گلوں سے تشبیہ دی گئی ہے، پھولوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح پھولوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور رنگ ہونے کے ساتھ ساتھ دیکھیں گلاب کے پھول کا رنگ سرخ، چمیلی کے پھول کا رنگ سفید، اور اسی طرح دیگر جو پھول ہیں ان کے رنگ ہیں، اور پھر رنگوں کے ساتھ ساتھ ان کی خوشبو بھی مختلف ہے۔ اس لیے کہا کہ باغ عالم کا ہر ایک گل ہے خدا کی قدرت۔ اس دنیا کے باغ میں جو بھی گل ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو وہ خدا کی قدرت انسان کو یاد پڑتی ہے۔ باغباں کون ہے اس کا، یہ چمن کس کا ہے، اور پھر باغبان کون ہے، یہ جو دنیا کا باغ ہے تو اس کا مالی جو ہے وہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر کہتے ہیں جو ذات ایک سنبھالنے والی ہے تو وہ چمن کس کا ہے، وہ چمن بھی اسی کا ہے جو اس کو سنبھالنے والا ہے۔ یہی بات شاعر نے کی تھی کہ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ رنگ بھی تیرا ہے اور یہ جو چمن اس میں جتنی خوشبو ہے وہ بھی تیری ہے، ہم نے دیکھا ہے تو خوب باغباں تو ہی ہے۔ چھٹا شعر یہ مکتب ہے، یہ پیپر میں نہیں آئے گا لیکن پوری کی پوری نظم کی مکتا جان ہوتا ہے۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ محرم راز، راز رکھنے والے، بات کو چھپانے والے۔ کہتے ہیں کہ راز رکھنے والے تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ جس کو اصل رازداں کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ مفہوم دیکھیے، اے امیر ہمارے اس دنیا میں رازداں تو بہت ہیں لیکن جس ذات کو انسان کا صحیح رازداں کہا جا سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دیکھیں یہ انسانی خصلت ہے، انسانی جبلت ہے، انسانی عادت ہے، وہ زیادہ دیر تک کسی کا راز اپنے ہاں سیو نہیں رکھ سکتا۔ چاہے ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے دو سگے بھائی، وہ بھی ایک دوسرے کا راز سیو نہیں رکھ سکتے، آخرکار وہ بھی کسی کو بتا دیتے ہیں۔ بتانا تو درکنار، ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ جب یہ چیزیں انسان دیکھتا ہے تو انسان پھر کہتا ہے کہ نہیں، یہ انسان کوئی اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہم کسی کو اپنے راز بتاتے ہیں، ہمارا جتنا مرضی کوئی قریبی مطلب کہ دوست ہو، ہمارا کوئی ریلیٹیو ہو، ہمارے قرب و جوار کا رہنے والا ہو، اگر ہماری زبان سے لفظ ادا ہو گئے، ہماری زبان سے کوئی راز اس تک پہنچ گیا تو یہ قطعاً سیو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ہم جس کسی کو مرضی اپنے راز بتا دیں وہ سیو نہیں ہو سکتے۔ ایک واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو انسان کے راز چھپا سکتی ہے، جو اصل رازداں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمارا ایک گناہ اگر ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارے گھر والے دیکھ لیں تو ہمیں گھر سے نکال دیتے ہیں، بے دخل کر دیتے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک ہمارے کتنے گناہ ہیں جو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھے، اس کے باوجود بھی اس پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ویٹ کیا جاتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، کبھی تو لوٹ کے میری جانب آئے گا۔ تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ایک گناہ میرا ماپے ویکھن تے دیون دیس نکالا، لکھ گناہ میرا رب ویکھے پھر بھی پردے پامن والا۔ کہ اب ایک گناہ ہمارے والد تک پنجابی شعر تشریح میں نہیں لکھا جاتا ہے، ویسے ایک تشریح کے طور پر آپ کو سمجھایا ہے۔ تو ہمارا ایک گناہ اگر ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے تو ہمیں وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، ٹیز کیا جاتا ہے، ٹونٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا رب صبح سے لے کے شام تک ہمارے کتنے گناہ دیکھتا ہے، اس کے باوجود بھی بخشتا ہے، معاف کرتا ہے اور انسان کو ڈھیل دیتا ہے، کبھی تو یہ لوٹ کر آئے گا۔ حوالہ جاتی ہے اشارہ، اب دیکھیے،
نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ وہ نظر بھی رکھتا ہے، وہ سنتا بھی ہے اور وہ نیتوں کے راز بھی جانتا ہے۔ جو خانہ لاشعور میں، لاشعوری کا جو انسان کا خانہ، اس میں بھی اس کی روشنی ہے، اس میں بھی وہ جگمگا رہا ہے، وہ صرف وہی خدا ہے۔ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ یہ کائنات پتہ نہیں ابھی نا تمام ہے کہ کن فیکون کی مطلب کہ صدائیں آ رہی ہیں یہاں سے۔ محرم ہے ایسا ہی جیسا کہ نا محرم، کچھ کہہ نہ سکا یہاں جس پر بید کھلا تیرا، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بید کھلا تیرا۔ کہتے ہیں کہ جاننے والا بھی ایسا ہے کہ جیسا کہ نہ جاننے والا، ٹھیک ہے نا، کچھ کہہ نہ سکا، کسی نے کچھ نہیں کہا جس پہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو بید ہے وہ کھل گیا ہے۔ تو عزیز طلباء، سال اول کی پہلی نظم آج اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم نے جیسا کہ چھٹے 5ویں شعر میں یہ بات کی، جس طرح دنیا کے چمن کا مالک ایک مالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس طرح اس دنیا کا چمن جو ہے اس کا جو مالک ہے وہ ایک مالی ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو مختلف انسان ہیں یہ بھی ایک پھولوں کی مانند ہیں، اور جہاں یہ رہائش پذیر ہیں اس کی مثال ایک چمن جیسی ہے، اور اس کا مالی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس طرح ان پھولوں کو مالی سنبھالتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، اسی طرح یہ جو دنیا کے چمن کے اندر بسنے والے انسان ہیں اور ان کی حفاظت کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور چھٹے شعر میں ہم نے بات کی کہ رازداں تو انسان کے بہت ہوتے ہیں، لیکن جو اصل رازداں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔